عذاب ہے اگہی عذاب ہے. ساڑھے پنجابی چ ایک مثال ہے, سیانے کہہ گئے نے کہاوت ہے, جندے کار دانے ہوندے کملے بھی سیانے. جب آپ کسی ایسی سچویشن سے گزر ہوتے ہیں نا کہ آپ پہ صورتیں اور چہرے آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ بہت مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. جب آپ کو چہرے پڑھنے کا ہنر آ جاتا ہے نا, آپ اتنے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ گیدرنگس میں چلے جائیں, ہماری بیٹھکوں میں چلی جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے اونچی گردن والا انسان وہ ہوگا جس کے پاس اقتدار ہوگا, لوگ جس کے تعلقات امپریس ہوتے ہیں تو آپ کے, یا جس کی جیب میں گاڑی سے, پیسے سے, بنگلے سے. آپ رشتوں میں کتنا خلوص برتتے ہیں, آپ کتنے مخلص ہیں کوئی نہیں دیکھتا. آپ دیکھیں گے کہ اس کی پیری مریدی میں ساری دنیا لگی ہوگی. تو اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ابیلٹی, آپ کی سکلز, آپ کا مخلص ہونا کسی کام نہیں آتا. پیسہ کمائیں, پیسہ بنائیں, پیسے سے پیسہ بنائیں. اس دور میں اگر آپ نے زندہ رہنا ہے, آپ سوچیں کہ ہم اس کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم ایسی زندہ لاش اور بے حس لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں جن کے لیے اقتدار ہے, پیسے کی بھوک ہے, جو آپ کو آپ کی ویلیوز پہ جج نہیں کرتے. وہ آپ کو آپ کے پیسے کی بیس پہ جج کرتے ہیں. آپ کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, آپ کے پاس کتنا بڑا گھر ہے, آپ کے کتنے تعلقات ہیں, آپ کس سے کیا کام نکلوا سکتے ہیں, آپ ان کے لیے کتنے ہیلپ فل ہیں. ان سینس, ان منی ان سینس, آپ پیسے کے معاملے میں ان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. یہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں ریلز چل رہی ہیں کہ وہ ناچ کے پیروں کو منا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھائی یہ پیسے کا کھیل ہے سارا, پیسہ نچا رہا ہے. اب کوئی دھمال نہیں نچاتی آپ کو, اب آپ کے دماغ پہ کسی کا عشق سوار نہیں ہوتا. اب تو عشق بھی پیسے کی بیس پہ ہوتا ہے. اب تو عشق بھی اس سے ہوتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہو. یہ صورتحال ہے. آپ سوچیں کہ ہم کتنی سٹریسفل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, اور ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے بچے اس سے زیادہ سٹریسفل ہوں گے, اس سے زیادہ غمگین ہوں گے, کیونکہ ہم چہرے پڑھنے کا ایسا ہنر دے کے جا رہے ہیں ان کو. یہ ہنسنے والی بات بھی نہیں ہے, یہ بہت غمگین ہونے والی بات ہے کہ ہماری نسلیں ہم سے زیادہ غمگین ہوں گی. ہماری نسلیں ہم سے زیادہ ان چیزوں کو نوٹ کریں گی. وہ دیکھیں گی کہ رشتوں میں خون کیسے سفید ہوتا ہے. جو رشتوں کی لذت, پیار, محبت ہم نے محسوس کر لیا یا ہم سے پچھلوں نے محسوس کر لیا, وہ آنے والی نسل کے نصیب میں نہیں ہوگا. یہ سوچیں ہم اپنے بچوں کو کن لوگوں کے درمیان چھوڑ کے مر جائیں گے. ہمیں موت آ گھیرے گی اور ہم اسی سوچ میں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کن لوگوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے, کیسے زندہ لاشوں اور بے حس لوگوں میں جو پیسے کی لالچ میں کھال ادھیڑ دیں, جو آپ کو نوچ کھائیں. اللہ ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو ایسے گدھوں سے بچائے جن کو پیسے کی ہوس ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اور آج کے دور میں بہترین دعا اپنے بچوں کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے. آنے والا وقت بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں اس دجال کے فتنے سے بچائے. اور اس کی سب سے بڑی ٹرک دولت ہے, پیسہ, اقتدار ہے, جس سے یہ لوگوں کو امپریس کرے گا. اور وہ دور آ چکا ہے. اور اپنے بچوں کو اقتدار سکھائیں, ویلیوز سکھائیں, بچوں کو رشتوں کے بارے میں بتائیں, اور بچوں کو ان لوگوں سے دور کر دیں جو بے حس ہیں, جو موقع آنے پہ آپ کے بچوں کو ادھیڑ کے کھا جائیں. الگ کر دیں ایسے لوگوں سے بچوں کو. ان کو بتائیں کہ آپ نے زندگی ایک ویلیو پہ گزارنی ہے, اقتدار پہ گزارنی ہے. آپ کے کچھ رولز ہونے چاہیے, آپ کے کچھ گول ہونے چاہیے. ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا تلقین کرتا ہے, ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. یہ مت بتائیں کہ پیسے سے پیسہ بنائیں. یہ میں نے
سینس آف ہیومر کے طور پہ ایک بات کی ہے، یہ مت بتائیں پیسے سے پیسہ بنانا وہ خود سیکھ لیں گے، آپ ان کو سکھائیں جو آپ کو سکھانا چاہیے۔ پیسے سے پیسہ بنانا لوگ ان کو خود ہی سکھا لیں گے، ابھی انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی انہوں نے بہت کچھ فیس کرنا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ فیس کریں گی۔ جب آپ چہرے پڑھنے کا ہنر جان جاتے ہیں نا، آپ سب سے زیادہ تنہا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بچے یہ ہنر بخوبی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسے امتحان سے بچائے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ ہم جن تکلیفوں سے گزرے اللہ ان سے انہیں بچائے۔ حالانکہ ہم یہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی گم نہیں ہو جائے گی، وہ وہیں موجود ہے۔ آنے والا وقت بہت سخت ہے، اور ہم پہ ایز اے پیرنٹ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ روح کرے۔ تو آج بھی جی ہمارے گھر بن رہی تھی بھنڈی، جس سے دھیان ہٹانے کے لیے میں نے آپ سے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کیونکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے سوری، معذرت، اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کا ایک لائک شیئر اور سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میرے چینل کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، میں کچھ کروں یا اپنے بچوں کے لیے کچھ حاصل کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایز اے مدر میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔